السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے ایک ایسی حیرت انگیز اور ایمان افروز کہانی لے کر آئے ہیں جو آپ کے دل و دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک جادوگرنی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چیلنج کیا تھا؟ یہ کہانی اسلام کی سب سے حیران کن سچائیوں میں سے ایک ہے۔ ایک طاقتور جادوگرنی جسے عرب میں ناقابل شکست سمجھا جاتا تھا، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا جادوگرنی کا جادو کامیاب ہوا یا پھر سچائی کا نور جادو کو ختم کر دے گا؟ یہ ایک ایسا مقابلہ تھا جس نے مکہ کے لوگوں کو حیران کر دیا۔ آئیں اس حیرت انگیز اسلامی واقعے کو تفصیل سے جانتے ہیں۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ کے ان حیرت انگیز واقعات میں سے ایک ہے جو حق اور باطل کے درمیان ایک واضح فرق قائم کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ہمیں ایمان، صبر اور اللہ کے کلام کی طاقت کا حقیقی سبق دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب معاشرے میں جادو ٹونا اور تویز کا بہت زور تھا۔ لوگ جادوگروں اور کاہنوں کے پاس اپنی مشکلات کا حل تلاش کرنے جاتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ یہ جادوگر اور شبہ باز قدرتی قوانین سے ہٹ کر کوئی بھی کام کر سکتے ہیں۔ مکہ کے بڑے سردار اور مشرکین بھی جادو اور ٹونے میں جب رسول اللہ صلی یقین اللہ رکھتے علیہ تھے۔ وآلہ وسلم نے توحید کا پیغام پھیلانا شروع کیا تو وہ سخت پریشان ہو گئے، کیونکہ پیغام لوگوں کو جادو، بدعت اور شرک سے دور کر رہا تھا۔ انہی دنوں میں ایک بدنام زمانہ جادوگرنی مکہ میں مشہور تھی، جسے لوگ سب سے بڑی جادوگر مانتے تھے۔ وہ اپنی چالاکیوں اور جادوئی کرتبوں کی وجہ سے لوگوں پر حکومت کرتی تھی اور ان سے پیسے بٹورتی تھی۔ جب مکہ کے قریشی سرداروں نے دیکھا کہ اسلام کا پیغام تیزی سے پھیل رہا ہے تو وہ گھبرا گئے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ مزید لوگوں تک پہنچیں تو ان کا اثر و ذوق ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے اس جادوگرنی کو بلا کر کہا، اے جادوگرنی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو ہمارے معبودوں سے ہٹا کر ایک خدا کی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں۔ اگر تم اپنے جادو کی طاقت سے انہیں نیچا دکھا سکو تو ہم تمہیں بڑی ساری دولت اور عزت دیں گے۔ یہ سن کر جادوگرنی کو بہت غرور ہوا۔ وہ ہنسی اور بولی، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو شکست دی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ میرے جادو کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ ایک بڑے مجمع کے سامنے جادوگرنی نے اپنی جادوئی کرتب دکھانے شروع کیے۔ وہ ہاتھ ہلاتی اور لوگ دیکھتے کہ زمین پر عجیب چیزیں حرکت کر رہی ہیں، جیسا کہ رسیاں سام بن رہی ہیں۔ وہ چیختی اور لوگ سنتے کہ فضا میں سرگوشیاں گونج رہی ہیں۔ پھر اس نے اعلان کیا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی سچے نبی ہیں تو انہیں میرا جادو روک کر دکھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین رکھنے والے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ یہ منظر دیکھ کر کچھ پریشان ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ جادو ایک دھوکہ ہوتا ہے، مگر وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا نور ہر اندھیرے کو مٹا دیتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرسکون انداز میں اپنا ہاتھ بلند کیا اور سورۃ فلق اور سورۃ ناس کی تلاوت شروع کی۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ جیسے ہی یہ مبارک الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے نکلے، ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ جادوگرنی کے کرتب اچانک ختم ہونے لگے۔ وہ جو چیزیں حرکت دے رہی تھیں وہ ساکت ہو گئیں، جو آوازیں گونج رہی تھیں وہ رک گئیں۔ جادوگرنی کا چہرہ فک ہو گیا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور وہ زور زور سے چیخنے لگی، نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ شخص کوئی عام آدمی نہیں بلکہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ جادوگرنی زمین پر گر گئی اور رونے لگی۔ اس نے سب کے سامنے اقرار کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام جادوئی نہیں بلکہ سچائی کا نور ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سچے نبی ہیں۔ یہ سن کر مکہ کے سردار غصے سے پاگل ہو گئے۔ وہ چیخنے لگے، ہم نے تمہیں انعام دینے کا وعدہ کیا تھا اور تم نے خود ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دے دیا۔ مگر جادوگرنی نے اسلام قبول کر لیا اور اپنی باقی زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دی۔ قرآن کا کلام سب سے طاقتور ہے، کوئی بھی جادو، شر یا برائی اللہ تعالیٰ کے کلام کے سامنے نہیں ٹک سکتی۔ حق ہمیشہ غالب آتا ہے، دنیا میں باطل کتنی ہی چالاکیاں کر لے، آخر میں جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے۔
ایمان اور استقامت ضروری ہے۔ ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ثابت قدم رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین رکھنا چاہیے۔ جادو ایک حقیقت ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی طاقت اس سے کئی زیادہ بڑی ہے۔ اسلام میں جادو سے بچنے کے لیے سورۃ فلق، سورۃ ناس اور آیت الکرسی کی تلاوت کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہ واقعہ ایک عظیم سبق دیتا ہے کہ باطل کی بنیاد جھوٹ پر ہوتی ہے اور جھوٹ کبھی زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی سچائی ہمیشہ ہر اندھیرے کو مٹا دیتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو اسے دوسروں تک بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ایمان کی روشنی حاصل کر سکیں۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ چاہے جادو، فریب یا شیطانی چالیں کچھ بھی کر لیں، اللہ تعالیٰ کی طاقت اور سچائی ہمیشہ غالب رہتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی کسی ایسے شخص کی کہانی سنی ہے جس نے جادو سے توبہ کر کے اسلام قبول کیا ہو؟ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لازمی لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید دلچسپ اسلامی کہانیاں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔